اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بہ نستعین وهو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاء اللہ۔ اعزان گرامی قدر، قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کو ابدال کہا جاتا ہے۔ آخر ابدال سے اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات بابرکت سے کیا رابطہ اور کیا تعلق ہے؟ علامہ طرحی نے ابدال کا معنی کرتے ہوئے فرمایا ابدال صالحین اور نیکوکار بندوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جب کوئی صالح اور نیک بندہ اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کی نظیر، اس کا بدل دنیا میں خلق کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ پہلا مصداق قوم ابدال کا امام زمان ائمہ ہدی علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے کہ ایک امام گیا، دوسرا آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، اور یہ سلسلہ آخری امام تک جاری رہا، جو آج تک اس سلسلے کو امام علیہ السلام کے ذریعے سے خداوند عالم نے جاری رکھا ہے۔ لہٰذا مخلصین میں سب سے پہلی فہرست جو ہے وہ ائمہ ہدی علیہ السلام کی، لہٰذا قوم ابدال سے پہلی مراد، پہلا مصداق ائمہ ہدی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے بعد جناب خالد بن حیثم امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ روئے زمین پر قوم ابدال ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ تو جناب حیثم نے پوچھا مولا قوم ابدال سے کیا مراد ہے، کون ہے یہ قول؟ تو امام نے فرمایا کہ ان کا گمان صحیح ہے، قوم ابدال سے مراد اوصیاء ہیں، قوم ابدال سے مراد اللہ کے مخلص ترین بندے ہیں، قوم ابدال سے مراد اللہ کے وہ نیکوکار بندے ہیں جو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور پروردگار عالم کی کا اتباع کرتے ہیں اور اسی پر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جن کو ہادیان برحق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ معصوم ہیں اور ہر طریقے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں اطاعت گزار ہیں۔ یہ قوم ابدال ہیں، یہ پہلی مصداق ہے اس مفہوم کا، اس نام کا۔ امام نے اشارہ بھی کر دیا کہ آپ جب دعائے نصف رجب پڑھتے ہیں تو اس مقام پر بھی اس قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اذ یرفع الانبیاء جعلہم اللہ عز وجل فی الارض بدل الانبیاء، یعنی ائمہ ہدی علیہ السلام کو، اوصیاء کو انبیاء کا بدل قرار دیا گیا ہے، انبیاء کی نظیر قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جب انبیاء نہیں ہوں گے تو ان کی بدل اور ان کی جگہ پر ان کے نظیر ہادی رہنما خداوند عالم کی طرف سے ائمہ ہدی علیہ السلام ہوں گے۔ دوسرا قوم ابدال سے مراد وہ نیکوکار افراد جو اصحاب ائمہ میں شامل ہیں، جنہوں نے محرمات کو انجام نہیں دیا، حتیٰ کہ مکروہ کام کو بھی ترک کیا ہے اور اپنا نام قوم ابدال میں شمار کروایا ہے اور درج کروایا ہے۔ لہٰذا اصحاب ائمہ یہاں کسی بھی امام کے صحابی ہوں، اگر وہ مخلص رہے ہیں، اطاعت گزار رہے ہیں، فرما بردار رہے ہیں اور ائمہ ہدی علیہ السلام کے ساتھ چلے ہیں اور قدم بہ قدم رہے ہیں، تو ان کا بھی شمار اس قوم ابدال میں کیا گیا ہے۔ تیسرا وہ نجبائے صالح المومنین ہیں، یعنی مومنین میں جو صالح اور نیکوکار ہیں ان کو بھی قوم ابدال میں شمار کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، دور غیبت کبریٰ میں پیغمبر اسلام نے ان مومنین کو جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنا رہنما اور ہادی مانتے ہیں، یہ معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ایسے افراد کو، ایسے مومنین کو، اس دور میں رہنے والوں کو پیغمبر اسلام نے اپنا بھائی کہا ہے، اپنے اصحاب میں ان کا شمار کیا ہے۔
بے پناہ فضیلتیں ان کو بیان کی، یہاں تک کہ روایت میں پیغمبر اسلام ان کو اپنا رقیب اور دوست کہتے ہوئے اپنے ساتھیوں اور صحابہ کرام کے درمیان تذکرہ کرتے تھے۔ تو جب تذکرہ کرتے تھے تو اس فضیلت کے متعلق وہ لوگ محو حیرت ہو کر کے پوچھتے تھے آخر ان لوگوں کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت کبریٰ میں جو مومنین زندگی گزار رہے ہیں، جو نیک افراد زندگی گزار رہے ہیں اور ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم نے ہمیں دیکھ کے مانا ہے اور انہوں نے ہمیں بغیر دیکھے مانا ہے، صرف سن کر کے ہماری باتوں کو، ہماری روایتوں کو اور ہمارے پیغامات کو قبول کیا ہے اور اس پر زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے ان تمام امور کے ذریعے سے جو ہمارے پر فرض قرار دیے گئے ہیں اور ان تمام گناہوں سے اجتناب کرنے کے ذریعے سے جو ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں، ان کو ترک کرتے ہوئے قوم ابدال میں ہم بھی اپنا نام شمار کروائیں، تاکہ امام کے زمانے میں جب اصحاب ابدال، قوم ابدال، نیکوکار اور وہ فرما بردار افراد بلائے جائیں تو ہمارا بھی نام امام کے ناصرین میں، قوم ابدال میں، نیکوکاروں میں اور مخلصین بندوں میں شمار ہو سکے۔ عزیزان گرامی قدر، لہٰذا دور غیبت کبریٰ میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ امر انجام دے کہ جس کے ذریعے سے قربت خدا اور قربت امام حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعد معرفت پروردگار عالم افضل ترین عبادت، افضل ترین عمل انتظار امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت یہ آمادگی اور تیاری کرتے رہیں کہ کب امام آئیں گے اور ہم جو ہے امام کے ناصرین میں شمار ہو جائیں گے۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک بزرگ صحابی گزرے ہیں کہ جنہوں نے 3 اماموں کی زندگی پائی ہے، اور 3 اماموں کے بعد جب 11ویں امام کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے تو وہ ہر وقت تلوار کو جو ہے حمائل کیے رہتے تھے اور قبضے پر ان کا ہاتھ رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ آپ ہر وقت تلوار کو حمائل کیے رہتے ہیں؟ کہا میں انتظار میں ہوں کہ کب قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہو اور ہم امام کی نصرت میں تلوار چلائیں اور امام کی مدد کریں۔ آپ غور فرمائیں کتنا عرصہ پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں اس مرد بزرگ نے، اس صحابی امام نے اس قدر آمادگی کر رکھی تھی کہ ہر وقت اسلحے سے لیس ہوتے تھے اور تلوار کو حمائل کیے رہتے تھے تاکہ نصرت میں کوتاہی نہ ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، امام کے یاد کے ذریعے سے ہر وقت کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آمادہ رہیں، اس لیے کہ امام کا ظہور جمعے کو ہونا ہے تو پورے ہفتے کے اعمال ایسے انجام دیں تاکہ ہم جمعے کو جب بیدار ہوں تو اس عالم میں بیدار ہوں کہ اگر بیدار ہو جائیں تو ہمارا شمار امام کے آوان و انصار میں ہو سکے۔ بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ جب ہمارا شمار امام کے ناصرین میں ہوگا، امام کے اصحاب میں ہوگا، قوم ابدال میں ہوگا، مخلصین میں ہوگا، اطاعت گزاروں میں ہوگا اور امام کے فرما برداروں میں کیا جائے گا۔